السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ذرا تجزیے کا فوکس ہم تبدیل کرتے ہیں، ان موضوعات کی طرف واپس پلٹتے ہیں جن کی اہمیت لانگ ٹرم ہے، دیر پا ہے، اور اگر وہ ریزالو نہیں ہوئے تو پاکستان کے دوسرے حصوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گی اور یہ ایشوز جو ہیں ہماری نیشنل ڈیبیٹ پر چھا جائیں گے۔ ایشو کیا ہے؟ خیبر پختونخوا اور فاٹا کے اندر حالات صحیح نہیں رہے، بہت عرصے سے حالات خراب ہیں، بیچ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں، لیکن ابھی جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ پریشان کن ہیں۔ بنو جیل کے ٹوٹنے سے کے پی کے کا معاملہ جو ہے وہ کھل کے سامنے دوبارہ آیا، لیکن اگر آپ اندرون صفحات کے اوپر دیکھیں تو آپ کو درجنوں نہیں بلکہ پچھلے مہینے ڈیڑھ کے اندر سینکڑوں ایسی خبریں ملیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ وہاں پر حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ اس تمام بحث کے تناظر میں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ اب آواز بلند ہو رہی ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانا چاہیے، اس میں ضم کر دینا چاہیے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ جو کے پی کے موجودہ کے پی کے ہے اس کے اندر اگر حالات قابو میں نہیں آ رہے تو ان حالات میں فاٹا کو کے پی کے ساتھ ضم کر کے ہم کیا بڑی اچیومنٹ کر پائیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کریں ایاز امیر صاحب، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نون سے، ان کا شکریہ۔ سینیٹر الیاس بلور صاحب عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے، ان کا بھی شکریہ۔ اس اسٹوڈیو میں منیر خان اورکزئی صاحب موجود ہیں، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے فاٹا سے، آپ کا بھی شکریہ۔ پروفیسر ابراہیم خان جو جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کریں، آپ کا بھی شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو الیاس بلور صاحب، جو حالات ہیں خٹک صاحب کے ٹوم کے اوپر حملہ دھماکہ، اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ خود پروٹیسٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں ان کو دھمکیاں، وائس چانسلر کڈنیپ ہو گیا، ہر دوسرے دن جو ایک سکول بلو اپ ہو رہا ہے، ان حالات کے اندر یہ بات کرنا کہ فاٹا کو ضم کر دیا جائے کے پی کے اندر، کوئی منطق سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ بات یہ ہے کہ ضم کرنے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی زیادہ شوق بھی نہیں ہے، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے ساتھ رہیں تو زیادہ اچھا ہے، ہمارے بھائی ہیں، پشتو اسپیکنگ بھائی ہیں۔ اگر ہم نے یہی آفر کیا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو گیو them 25 سیٹس ان اے پروونشل اسمبلی، تو وہ اگر یہ لیں تو ان کی مہربانی، اگر آتے ہیں تو مہربانی، نہیں آتے تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو حالات ہیں، حالات تو پشاور کے آج بھی دھماکہ ہوا ہے، ایک ڈی ایس پی کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اللہ نے اسے بچا لیا، اور دھماکے تقریباً ہر روز ہو رہے ہیں، کل بھی ہوا ہے دھماکہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو رہے۔ اگر کے پی کے سے باہر بھی ہیں تب بھی دھماکے ہو رہے ہیں، بنو جیل جو ٹوٹی ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں، ٹرائبل ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں سے جو پروفیسر، ہمارے جو اپنے اسفندیار خان کے فرسٹ کزن ہیں پروفیسر ڈاکٹر اجمل صاحب، آج 1.5 سال سے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں وہ اغوا کیے گئے ہوئے ہیں، ان کے بدلے میں وہ کافی ٹیررسٹ، پیسوں کی بات تو الگ ہے، وہ ٹیررسٹ کو مانگ رہے تھے کہ اتنے ٹیررسٹ کو رہا کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر کے پی کے میں نہیں بھی ہیں تب وہاں کون سا امن ہے؟ یہ ہمارے جتنے بھی اس وقت جو ٹرائبل کے بھائی ہیں یہ اپنے علاقوں میں، ٹرائبل کے ایم این اے ہیں، سینیٹر اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر تھے حافظ صاحب، عبدالرشید صاحب، وہ اسلام آباد ہی میں رہتے تھے، بچے بھی ان کے اسلام آباد میں رہتے تھے، لیکن وہ اپنا ممن سے ہوئے تھے، ممن وہ کبھی گئے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کے پی کے ہیں، وہ جا نہیں سکتے، وہ اپنا صاحب فاٹا کے ہیں، وہ اپنے علاقے میں جا نہیں سکتے۔ کی سمری یہ ہوئی کہ حالات تو ویسے ہی خراب ہیں، تو اس دوران اس بحث کا ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں، حالات تو ویسے ہی خراب ہیں، یہ آپ یہ فرما رہے ہیں نا؟ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ حالات تو ویسے اگر نہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ تب بھی حالات ہیں ایسے ہی، ابھی ہو جائیں تو تب بھی حالات ہو سکتا ہے کہ حالات اس سے بہتر ہو جائیں، ورنہ کیونکہ ابھی حالات تو ویسے خراب ہیں ہی۔ اگر یہ ہو جائیں بغیر جماعت اسلامی کے، وہ انہوں نے بھی 2 جگہ پہ انہوں نے جلسے کیے ہیں، خیبر پختونخوا کے فاٹا کے علاقوں میں، ایک جمرود میں کیا جلسہ انہوں نے کیا ہے جلسہ اپنا باجوڑ میں، تو باقی تو کوئی پارٹی ایسے نہیں ہے جو پارٹی علماء کی پارٹیز بھی ہیں، باقی کوئی ایسی پارٹی ہے جماعت اسلامی کے بغیر جو جا کے وہاں جلسہ کر سکے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا چلیں، وہ پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں اور اکزئی صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن ایاز میر صاحب سے کوئکلی میں ایک پوائنٹ لینا چاہوں گا۔ ایاز صاحب، ایسے وقت میں جب اپنے
آفیسز کے ارد گرد، میں اسپیسیفکلی اس وقت KPK کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، جو حکمران ہیں وہ اپنے آفیسز کے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایریاز کو مینیج نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ایمبیشن ہے کہ جی ہم سیاسی طور پر نئے صوبے بنا لیں یا موجودہ صوبوں میں دوسرے صوبوں کے ضم کر لیں، مجھے یہ بحث جو ہے تھوڑی سی مس پلیسڈ لگتی ہے یا مس ٹائمڈ لگتی ہے. آپ کا تجزیہ چاہیے. مسٹر عبداللہ صاحب، میں یہاں آپ کو یہ کہوں کہ فاٹا صوبہ نہیں ہے ابھی، فاٹا صوبہ نہیں ہے، صوبہ الگ ہے، وہ الگ ہے، فاٹا الگ ہے. I understand that. I understand that. بلور صاحب، ایاز امیر صاحب کو ذرا کمپلیٹ کریں. گو اہیڈ ایاز صاحب، اسٹارٹ پلیز. جی میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب والا جو چیز ہے یہ تو سیاست سے شروع ہوئی اور بہت آگے نکل گئی ہے. اب اتنی سیاست ہے کہ اس گھوڑے کو ابھی آپ دوبارہ جو ہے سٹیبل میں بند کریں شاید ہی ممکن نہ ہو. لیکن یہ جو بات ہے KP کے خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریا کی، یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. آپ اس سے ضم کریں گے، اور اگزائی صاحب بیٹھے ہیں، وہ بہتر کہہ سکتے ہیں کہ آیا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرنٹیئر میں، جو صاحب کا فرنٹیئر ہے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، کہ اس میں ضم ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. وہاں تو پرابلم ہی کچھ اور ہے، اور وہ صوبے یا صوبے کی باؤنڈری سے بالکل بہت ہی بڑا، اس سے بہت ہی اونچا پرابلم ہے. تو اس آپ کی پارٹی کا جو سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک علیحدہ صوبہ بننا چاہیے. جی گو اہیڈ ایاز صاحب. جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ جو بحث ہے جو زیادہ صوبوں سے متعلق یا موجودہ صوبوں کے ایریا کو بڑھانے سے متعلق یا نئے، میرے خیال میں موجودہ حالات اگر دیکھیں آپ KPK کے اندر اور فاٹا کے اندر، اصل بحث یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہمارے پاس جو اس وقت ایریا ہے اس کو صحیح طریقے سے گورن کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے نا، آپ یہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کو آپ ضم کریں، فرنٹیئر ریجن کو اس کے ساتھ کریں، نہ کریں، اس سے تو نہیں ہے. وہ تو پرابلم ہی بالکل اور ہے. ملیٹنسی کا ہے، ایکسٹریمزم کا ہے، افغانستان سے فال آؤٹ کا ہے. تو اس کا تو کوئی صوبوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو انہوں نے تو کوئی صوبوں کی نہ افغانستان پاکستان کے بارڈر کو وہ رہنے دیا آنے جانے والا، اور نہ آپ کوئی خیبر پختونخوا اور ٹرائبل بیلٹ میں جو ہے وہ کچھ رہنے دیا ہے. بنو سے جو جیل والے تھے پتہ نہیں کہاں سے وہ آئے تھے، کہاں ان کو لے کے چلے گئے، وہاں تو صورتحال ہی اور ہے. اوکے. اور اگزائی صاحب ذرا اس پہ آئیے گا، کوئی فرق پڑے گا اگر ضم ہو گیا یا نہ ضم ہوا یا جوں کا توں رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اصل معاملہ کچھ اور ہے، ذرا ایاز صاحب کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں ضروری ہے. میرے خیال میں اس وقت ضم ہونے یا الگ صوبہ بنانے یہ ہماری ان حالات کا حل نہیں ہے، بالکل 0% بھی حل نہیں ہے کہ اگر یہ صوبے میں ضم ہو جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یا اس کو ہم الگ صوبہ بنائیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالات کی جو خرابی ہے اس کے اپنے اسباب ہے. جب تک ان اسباب کو تلاش نہ کیا جائے اور ان کا حل نہ نکالا جائے، اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر مل کر کام نہ کریں، تو مجھے یقین نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ اس سال حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اگلے سال ٹھیک ہو جائیں گے، 2014 میں ٹھیک ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ جب تک تمام سٹیک ہولڈر جو اس چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں تو ان کو آن بورڈ نہ لیا جائے اور ان کی رائے کو اہمیت نہ دیا جائے اور اس کے مشاورت سے آگے نہ چلا جائے تو یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. جس سے مراد یہ ہے کہ آرمی، جس سے مراد یہ کہ ISI، جس سے مراد یہ ہے کہ صوبے کے گورنر جمع پریزیڈنسی، جس سے مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، مقامی سیاسی جماعتیں، انہوں نے مل کے حالات ٹھیک کرنے اور فاٹا کے مشران، تمام فاٹا کی جو سٹیک ہولڈر ہے، وہ فاٹا کے اراکینی پارلیمنٹ، فاٹا کے علماء کرام، جو وہاں کی کرتا درتا لوگ ہیں، جو وہاں قبیلوں کے بڑے ہیں، ان سب کو بٹھا کے نا آپ یہاں سے کسی اور جگہ سے کسی اور ڈکٹیشن پہ کسی اور کے مشوروں سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا اب صوبے پہ آ جائیں. ابھی جو بات آئے صوبی میں سب سے پہلا میں اپنا ایک ذاتی جو میرا خیال ہے 100% غلط بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس وقت جو صوبوں کے معاملات چل رہے ہیں، جو مختلف قراردادیں آ رہی ہے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، یہ تمام کے تمام سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہیں. اس میں کوئی بھی پاکستان کا کسی بھی پارٹی کا سیاسی لیڈر مجھے مخلص نظر نہیں آتا. وہ اگلے الیکشن کے لیے کوئی ایک شوشہ چھوڑتا ہے، کوئی دوسرا شوشہ چھوڑتا ہے. اس میں مجھے اخلاص 1% بھی نظر نہیں آتا. کہ رہی فاٹا کے حوالے سے، میں باقی صوبوں پہ
کمنٹ نہیں کروں گا. فاٹا کے بارے میں بالکل آئینی پاکستان نے کلیئر کٹ لکھا ہے, اس میں آرٹیکل 247 سب آرٹیکل 6 اور 7 میں بالکل کلیئر ہے. اس کے بارے میں جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے قرارداد پرسوں پاس کی ہے وہ بالکل اس آئینی پاکستان کی متفق آئینی پاکستان کی 1973 کنسٹیٹیوشن کی کل خلاف ورزی ہے, جس میں لکھا گیا ہے کہ فاٹا کے مستقبل کا فیصلہ صدر پاکستان کرے گا. اس کو اسمبلیوں میں کوئی ذکر اور رول نہیں ہے, اور صدر پاکستان کو بھی فری ہینڈ نہیں ہے. سب آرٹیکل 7 میں پھر لکھتا ہے کہ یہ صدر پاکستان فاٹا کے عوام سے مشران سے پوچھ کے کرے گا, اس کے کنسلٹنشن سے کریں گے. تو جو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے بارے میں کوئی اور بیٹھ کے کہاں سے فیصلہ کرے. بلور صاحب سے پوچھتے ہیں, ذرا پہلے ابراہیم صاحب سے پوچھتے ہیں. حالات جو ہیں بہت عرصے سے خراب ہیں, اب بالخصوص خراب نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ گورن نہیں کر پا رہے, ہم نے فاٹا کو اپنے قریب نہیں رکھا ہوا, یا اس کو علیحدہ ہم نے ایک وجود نہیں دیا ہوا, یہ وجوہات ہیں یا دوسری کوئی وجوہات ہیں؟ شکریہ جناب طلعت صاحب. اصل بات یہ ہے کہ یہاں کئی مباحث انٹرمنگل ہو گئے, خلط ملط ہو رہے ہیں. اس وقت کی صورتحال ایک الگ بحث ہے. فاٹا کی آئینی اور قانونی پوزیشن یہ ایک الگ بحث ہے. فاٹا کی پھر کچھ اور اپنے اندرونی مسائل ہیں, وہ کچھ اور بحث ہے. اس وقت جس طرح حاجی منیر خان اورکزئی صاحب نے نشاندہی کی ہے 247 میں, صدر پاکستان کو دو باتیں اصل میں ہے. پہلی بات یہ کہ فاٹا کے انتظام و انصرام کے لیے صدر پاکستان کو آئین کے اندر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ریگولیشن پاس کرے. ٹھیک. وہاں کے ایم این ایز, وہاں کے سینیٹرز, ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہاں کے لیے وہ کوئی قانون سازی کریں. یہ حاجی صاحب ہمارے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں, اپنے لیے قانون سازی یہ نہیں کر سکتے. جب آئینی اصلاحات کی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور 18ویں ترمیم پاس ہوئی, اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے فاٹا کی اس آئینی پوزیشن پہ اپنا انپٹ دیا تھا کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اس کمیٹی کے اندر حاجی صاحب کو یاد ہوگا ہمیں حکومت کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ مقتدر ادارے, اور مقتدر ادارے میں کھل کر کہتا ہوں فوج مراد تھی, ٹھیک, کہ وہ کہتے ہیں کہ فاٹا کو نہ چھیڑیں. اس وقت فاٹا کو نہیں چھیڑا جا رہا تھا. 14 اگست 2009 کو صدر آصف علی زرداری نے اعلان کیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر بھی میں نے ایکسٹینڈ کر دیا اور ایف سی آر ختم. جی, اس وقت وزیر اعظم نے تو پہلی تقریر میں یہ کہا تھا, صدر نے بھی یہ کہا تھا, لیکن 14 اگست 2009 کی وہ بات جو تھی وہ 12 اگست 2011 کو امپلیمنٹ ہو سکی, لیکن جزوی طور پہ, مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہیں. گزارش میں کر رہا ہوں, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں معاملات یہ گڈ مڈ ہے, گڈ مڈ نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس تمام ایریے کو گورن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کے اوپر اپنے ریٹ قائم کرنی ہے تو اس کا احسن طریقہ کیا ہے؟ موجودہ نظام کو ہی درست کریں یا اس نظام کو ایسا پھیلائیں کہ تمام لوگ اس کے اندر ضم ہو جائیں؟ یہ بحث ہے. اس کے اندر آئین بھی ہے اور قانون بھی ہے. آپ کی رائے ذرا جلدی بتا دیں تاکہ میں بریک کے بعد واپس آؤں دوبارہ. بتائیے. مسئلہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو آپ بااختیار بنائیں. جب تک اس وقت جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں 20 نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ان کو بھی یہ اختیار تو علیحدہ صوبے کی صورت میں بلائیں یا کیا؟ نہیں, یعنی یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہو ان لوگوں سے پوچھا جائے, وہاں کے عوام سے پوچھا جائے. نہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کی رائے؟ میری پارٹی کی رائے میں بتا رہا ہوں کہ ان سے پوچھا جائے. بالکل, وہاں کے عوام جو فیصلہ دیں وہی فیصلہ انفورس کیا جائے. ناظرین, فاٹا کا معاملہ ہم بریک کے بعد اٹھائیں گے. یہ بتاتے چلے جائیں کہ اس بیلٹ کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں وہ ایک طرف سے چلتے ہیں اور پاکستان کے دوسرے حصے میں جا کے ختم ہوتے ہیں, بلکہ پاکستان کے باہر تک ان کا اثر ہوتا ہے. اس ایریے کو چلانا کس طریقے سے ہے, یہ اہم ترین ایشو ہے پاکستان کے سامنے. ذرا دوسرے جو ہمارے ساتھ ریپرزینٹیوز ہیں ان سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد.